گورے کو چونکہ یہ والی پریشر نہیں تھے، ان کی بھی اپنی گیتا اور ان کا بھی بائبل ہے نا، ان کی بھی اپنی ویسٹ میں، تو وہ صرف موقع کو دیکھ کے اپنا علم بنا کے چل رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بنا کے چل رہے ہیں، اور ہم بے موقع کے احکامات جاری کر رہے ہیں جس کا اس وقت اطلاق ہو بھی نہیں رہا آپ کے اوپر، نہ اسلام میں نہ آپ کلچر میں. اور جب رولنگ آتی ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے تو عام مسلمان لڑکی کی اور لڑکے کی فطرہ آواز دیتی ہے کہ اس کا فائدہ بتاؤ، یہ کیا کر رہے ہو. مگر کیا ہوتا ہے پھر، چونکہ سارے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہی کام ٹھیک ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ہے نا، کتنی ریلیز کر چکے ہیں فلسطین کی؟ سر 4 ہو گئی. 4 ریلیز ہو. کتنے بندے تھے؟ سراج الحق صاحب آئے تھے، سراج الحق صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ریلی کی. سوچیں ذرا، مدینہ میں نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، کچھ ہی عرصہ بھی گزرا ہے، بنو خزاعہ بنو بکر کی لڑائی ہو گئی. اصلی بات بتا رہا ہوں، خبر آئی بنو خزاعہ اور بنو بکر کی لڑائی ہو گئی. ہمارے حلیف قبیلے کے اوپر فلسطین اسرائیل کی لڑائی ہو گئی. سیناریو بتا رہا ہوں، کیا کیا تھا مدینہ میں؟ کیا ذکر اذکار، استغفار، تہجد کے اندر دعائیں، بتائے نا. پتہ کیا تھا نبی السلام نے اور صحابہ نے؟ سوچیں، پتہ ہونا چاہیے. حجاب کیا 80% لڑکیوں نے، سیرہ نہیں پڑھی. سوچیں، مسلمانوں کے قبیلے کو ادھیڑ کے رکھ دیا کفار نے، اور مدینہ میں مسلمانوں کی اسٹیٹ نے کیا کیا؟ جشن منایا، عید منائی، اس بات پہ شکرانہ ادا کیا کہ کب سے ہم ویٹ کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا تم اپنی اوقات پہ آؤ گے. ریلی نکالی ابو بکر صدیق نے، پلیک کارڈ لے کے مدینے کی روڈ کے اوپر مسلمان لڑکے لڑکیاں آ گئے. بتائیں، یا مکہ کے دور میں کیا ہوگا؟ چلیں مدینہ کے دور میں تو احکام آ گئے. مولوی صاحب آپ مکہ کے دور میں بتا دیں، ابو جہل ابو لہب ظلم کر رہا ہے میرے نبی پہ، دار ارقم سے پروٹیسٹ نکلا تھا، اس لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے. انڈیا کے مسلمانوں آپ پروٹیسٹ کرتے اچھے لگتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، غیرت کے خلاف ہے اسلامی، مگر چلیں کچھ تو کر رہے ہیں. پاکستان کے مسلمان پروٹیسٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. ہم پروٹیسٹ اور ریلیاں نکلنے کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا. پروٹیسٹ اور ریلی ایک غیرت مند مسلمان کر نہیں سکتا. آپ لوگ گئے ہوں گے ریلی پہ، اس وقت کیسی فیلنگ آ رہی تھی بتائیں گا؟ پلا کر لے کے اونچے اونچے نعرے مارے، کیا فیلنگ آ رہی تھی؟ کون سی طاقت کو دہائیاں دے رہے تھے ہم؟ سمجھے ذرا غور سے. ابو سفیان جب بنو خزاعہ بنو بکر کی لڑائی ہوئی ہے نا، تو دے ایون نیو، کوئی خبر، کوئی قاصد، کوئی ایلچی نہیں آیا تھا کہیں پہ. دے نیو کہ ایک قبیلے نے ہمیں مروا دیا ہے، انہی کے قبیلے نے مسلمانوں کو مارا تھا نا. بھاگ آیا مدینہ، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر ام حبیبہ کے پاس. ام حبیبہ نے کہا ابا کی حیثیت سے آئے ہیں یا محمد کے اس کانٹریکٹ کے خلاف سفارش لے کے آئے؟ انہوں نے کہا کانٹریکٹ کے لے آئے. ایسے چادر کھینچ لی قالین کہ میرے نبی کے خلاف سفارش لے کے آئے اپنے باپ کے ساتھ. عمر بن خطاب کے پاس گئے کہ ایسے کہ محمد سے بات کر دیا، کچھ نہ کرنا، محمد سے بات کر. اور مسلمانوں کی کوئی میجر میگنیٹیوڈ والی آرمی نہیں تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ثبوت بھی ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس اتنے بندے نہیں تھے. نبی السلام نے جب مکے کے قریب محاصرہ کرنا تھا تو رات کا ویٹ کروایا اور صحابہ سے کہا فاصلے پہ کھڑے ہو جانا اور آگ کا لاؤ لگاؤ فاصلے سے.
10-10, 20-20 گز کے فاصلے پہ الاؤ، کیونکہ جب یہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں گے جو کہ انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ تعداد 10 گنا بڑی لگنی چاہیے. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم تھوڑے ہیں تو حملہ کریں گے وہ. تو ابو سفیان نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس آگے کہا ایسے کہ میں پیر پکڑتا ہوں یار، محمد سے سفارش کر. حضرت عمر بن خطاب نے پتا ہے کیا اس وقت یہ ہونا چاہیے ہسٹری ہماری، یہ کلاس 2 کے اندر یہ جملہ لکھا ہونا چاہیے کہ مسلمان سوچتا کیسے، مسلمان کس موقع کے اوپر اپنے آپ کو پلیس کیسے کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ابو سفیان اگر اب بھی میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی نہ آیا اور مدینے کی چونٹیاں بھی مجھے خالی ملی آگی تو میں چونٹیاں لے کے آ جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اب میں تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کب یہ واقعہ ہو. میں اور مدینے کی چونٹیاں تیرے پہ حملہ کریں گے. تب ابو سفیان نے کہا اب ہم گیم ہار چکے. یہ ایگزیکٹ واقعہ سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، جو عمر بن خطاب نے ابو سفیان سے کہا، سیدنا حسین نے پورے عرب سے کہہ دیا کہ کیا ہو گئے تم لوگوں کو، یہ ڈر گئے ہو تمہارے اندر ڈر کہاں سے آ گیا، تم اپنی جانیں بچانے لگے ہو. تو ٹھیک ہے میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، مگر تم اسلام کے اس کینوس سے تو ہٹ گئے ہو، تم انسان کے کینوس سے تو نہیں ہٹے ہو. پڑھیں ذرا جملہ، یہ ہے ہماری ہسٹری میں لکھنا چاہیے، یہ بچوں کی ٹریننگ ہونا چاہیے کہ میں آج تمہیں اسلام نہیں، وہ تو تم فارغ ہو چکے ہو اسلام سے، کیونکہ مسلمان ڈرپوک نہیں ہو سکتا. تمہیں میں عربی غیرت کا بھی یاد کراتا ہوں جس پہ تم نے بیٹھ کے حلف الفضول کی تھی، آپس میں پیار کیا تھا کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے دنیا میں.